صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورۃ النور واقع ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید کی بالکل انوکھی اور البیلی صورت ہے، بہت اہم ترین صورت ہے۔ پورا قرآن مجید اس قابل ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن سورۃ النور کی ایک عجیب شان ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سورۃ النور کو سیکھنے کا اہتمام کرنے کی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے خصوصاً عورتوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہیں سورۃ النور سکھاؤ، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوفہ کے جو ان کے گورنر تھے ان کے پاس یہ پیغام لکھ کر بھیجا تھا، علموا نساءکم سورۃ النور، تم اپنی عورتوں کو سورۃ النور تو گویا کم از کم سکھا ہی دو۔ پورا قرآن سیکھ لے تو بہت بہتر، لیکن اگر پورا قرآن نہیں سکھا سکتے تو کم از کم سورۃ النور اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو ضرور سکھائے، اس کی تاکید فرمائی۔ مردوں کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سورتوں کی تاکید فرمائی ہے، سورۃ المائدہ جو 6 پارے میں شروع ہوتی ہے، سورۃ البقرہ، سورہ نساء اور سورہ احزاب، اس طرح کی کچھ سورتوں کی خصوصی تعین فرما کر تعلیم حاصل کرنے کا اور اس کا علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو یہ سورۃ النور بھی وہ سورت ہے جو مردوں کو بھی سیکھنی چاہیے اور عورتوں کو بذریعہ خاص سیکھنی چاہیے، اور اس کے جو احکام ہیں وہ بھی بڑے عجیب احکام ہیں۔ سورت کا نام ہی عجیب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سورۃ النور۔ نور کا لفظ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، نور کے معنی ہے روشنی، نور کے معنی روشنی کے ہے، تو گویا یہ سورت کا نام ہی سورۃ النور ہے۔ اور اس سورت میں ایک آیت ہے جس کو آیت النور کہتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، وہ آیت انشاءاللہ آئے گی، تو اس آیت کا نام آیت النور ہے، اور اس صورت میں بطور خاص اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ النور ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے جو نام ہے، عام طور پر پوری صورت میں جو خاص بات ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے قرآن کی صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور نام کسی انسان نے نہیں رکھے، یہ بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی صورتوں کے نام بھی منتخب کیے گئے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کسی صورت کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ النور رکھوایا ہے۔ اس صورت میں بطور خاص النور کا تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت کے جو احکامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک خاص نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اندھیرے میں انسان کو گھٹن ہوتی ہے، روشنی میں انسان کو اطمینان ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ صورت کے احکام ایسے ہمارے لیے منتخب کیے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے دل میں بھی انشاءاللہ نور آئے گا، زندگی میں بھی نور اور روشنی آئے گی، اور ہماری زندگی اس روشنی میں بہترین طور پر گزرے گی۔ اس لیے یہ صورت بڑی اہم ہے، یہ کوئی معمولی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، تو یہ صورت مدنی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں صورت کا نام لکھا ہوتا ہے وہاں ایک لفظ آپ دیکھیں گے مکیتن یا مدنیتن لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، لیکن ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ سب مکی کہی جاتی ہے. ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان تمام صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جب یہ ماحول سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے احکام سمجھنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اور مدنی دور میں بھی جو 10 سالہ زندگی ہے اس میں بھی کافی بعد میں اخیر کے زمانے میں یہ صورت کریمہ نازل ہوئی ہے. اور اس صورت کے بنیادی مضامین اور اس کا جو محور ہے جس کے ارد گرد پوری صورت گھومتی ہے وہ یہ ہے اصلاح معاشرہ. سماج اور سوسائٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ سماج کیسے وجود میں آئے، اس کے احکامات اس صورت میں بیان کیے گئے. جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس گھر میں اس صورت کے احکامات پر عمل ہوگا، وہ گھر، وہ سوسائٹی، وہ محلہ، وہ سماج، اور اگر ملک میں آ جائے تو وہ ملک، اور پوری دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا انتہائی پاکیزہ بن جائے گی، جس میں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوگی اور جس میں لوگوں کے اخلاق محفوظ ہوں گے اور اچھا گھرانہ اور اچھا محلہ وجود میں آئے گا. اس لیے یہ صورت بہت اہم ہے. اچھا گھر، اچھا سماج، اچھا سوسائٹی بنانے کے لیے اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے. گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک سماج کو، ایک گھر کو، ایک محلے کو، ایک بستی کو کس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے. تو گویا یہ خاندانی طور پر، یہ پوری فیملی پلاننگ اور خاندانی طور پر جو نظام ہونا چاہیے، خاندانی نظام بہترین کیسے بنے، اس کے لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات نازل فرمائے. اللہ اس صورت کا نور ہمیں عطا فرمائے.